وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور واقع اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور اللہ کی بات کو جھٹلائی، اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے، اس لیے آج خسارے میں پڑے۔ پس ان کے عذاب کا اصلی وقت تو یہ دن ہے کہ ان کو یاد دلا دیجئے، اور دنیا میں ان پر عذاب واقع ہونا یا نہ ہونا اس کی نسبت یہ بات ہے کہ جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی آپ کی حیات میں ان پر اس کا نزول ہو جائے یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو، سو دونوں احتمال ہیں، کوئی شک ضروری نہیں، لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے، پس ان پر سزا دے گا۔ غرض یہ کہ دنیا میں خاص سزا ہو یا نہ ہو مگر اصلی موقع پر ضرور ہوگی، اور یہ سزا جو ان کے لیے تجویز ہوئی ہے تو اتمام حجت اور ازالہ عذر کے بعد ہوئی ہے، اور ان کی کیا تخصیص ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے کہ جن امتوں کو ہم نے مکلف بنانا چاہا ہے ان میں سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے، سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ یہی ہے کہ نہ ماننے والوں کو عذاب ابدی میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اتمام حجت کے بعد سزا دینا خلاف انصاف نہیں ہے۔ اور یہ لوگ عذاب کی وعیدیں سن کر بقصد تکذیب یوں کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یوں کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ سب کی طرف سے جواب میں فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو اتنا اختیار البتہ حاصل ہے۔ پس جب خاص اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کے نفع نقصان کا تو کیوں کر مالک ہوں گا؟ پس عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں رہا، عذاب میں نہیں دے سکتا اور نہ یہ میرے اختیار کی چیز ہے۔ رہا یہ کہ کب واقع ہوگا، سو بات یہ ہے کہ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک معین وقت ہے، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔ سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے
تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں، بلکہ فوراً عذاب واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے عذاب کا بھی وقت معین ہے، اس وقت اس کا وقوع ہو جائے گا، اور وہ جو فرمائش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہو جائے، جیسا کہ آیت متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین اور ربنا عجل لنا قطنا میں ان کی اس جلد بازی کا ذکر ہے، تو آپ ان کے متعلق قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ تو آپ ان کے متعلق ان سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو آ پڑے، تو یہ تو بتلاؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ یعنی عذاب تو سخت چیز اور پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ کہ جلدی مانگنے کی، اور چونکہ جلد بازی سے مقصود ان کا تکذیب ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا اب تو تکذیب کر رہے ہو کہ جب وقت ہے تصدیق کے نافع ہونے کا، پھر جب وہ اصل موعید آ ہی پڑے گا تو اس وقت ان کی تصدیق کرو گے، جس وقت کی تصدیق نافع نہیں ہوگی۔ ثم إذا وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر کہیں گے گنہگاروں کو چکھتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات؟ تو آپ فرما دیجئے البتہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے اور تم تھکا نہ سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہو ہر شخص گنہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں، البتہ دے ڈالے اپنے بدلے میں، اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سن رکھو یعنی اچھی طریقے سے سن لو، وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کے طرف پھر جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، پس دوبارہ پیدا کرنا اس کو کیا مشکل ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے، اور حساب و کتاب
اور پھر اس پر ثواب و عذاب ہوگا۔